اے شہنشاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ، رحمتوں کا ہے خزانہ، ہو نگاہ مہربانہ، یا نبی سلام علیکہ، سویلائزیشن کے لیے، قانون کے پالن کے لیے، انسانیت کے لیے، رشتے نبھانے کے لیے کیا چیز سب سے ضروری ہے؟ تعلیم اور تربیت۔ اب تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ایک الزام آج بھی چسپا کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک دھرم وشیش یعنی مسلمانوں میں تعلیم سے اتنی واقفیت نہیں، لاپرواہی، اور یہ الزام کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن پریبھاشائیں آخر کہاں سے اٹھائی جاتی ہیں؟ کیا آپ مدرسے جاتے ہیں یا صرف سنتے ہیں؟ واٹس ایپ یونیورسٹی سے پربھاوت ہو کر الزام چسپا کر دیتے ہیں۔ کل میں ایک مدرسے میں گیا تھا، لیکن بات کرتے ہیں تعلیم کی، اور تعلیم کا مسلمانوں کے بعد سے 7ویں شتابدی جب شروع ہوتی ہے، شروعات میں 610 عیسوی کی بات، 610 عیسوی میں جب پوری دنیا میں ایک سب سے بڑے کرانتی کا سوترپات ہوتا ہے، جتنی بڑی کرانتی آج تک کبھی نہیں ہے۔ شروعات ہوتی ہے قرآن کے اترنے کی، اور انگریزی اتہاسکاروں نے وہ ڈیٹ دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 8 فروری 610 کی رات تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 فروری نہیں، وہ 8 جولائی 610 کی رات تھی۔ لیکن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی وہ رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اترنا شروع ہوا۔ یہ قرآن کی ترتیب میں جب سنکلت ہوئی کتاب 634 عیسوی میں سنکلن شروع ہوا، کلیکشن بنا، اس کا آیتیں اکٹھا کر کے 6666 آیتیں اکٹھا کی گئیں، کتاب کی شکل میں آئی۔ تو یہ پہلا سورہ اور پہلی 5 آیتیں یہ اس کے قرآن کی ترتیب میں اب سورہ نمبر 96 پر آتی ہیں۔ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، اس پرم پتا پرمیشور کے نام سے، اس گاڈ کے نام سے جس نے تجھے بنایا، پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کوئی منشیہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اعلان کر دیا گیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ ہی وہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے نہ بیٹا ہے، وہ کسی کے پیٹ سے نہیں ہے، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو پیدا کیا۔ دوستو، کل میں گیا ہوا تھا دلی کے ابوالفضل انکلیو میں، مدرسہ دارالعلوم قادریہ کے اندر، چھوٹا مدرسہ، ابھی 2 سال پورے ہوئے، اور 2 سال پورے ہونے کی خوشی میں کل انتظامیہ کمیٹی اور ٹیچرز ایسوسی ایشن نے بچوں کو اکٹھا کیا، ان کو انعامات سے نوازا۔ میں نے بچوں سے بھی بات کی، میں نے ٹیچروں سے بھی بات کی، اور میں نے انتظامیہ کمیٹی کے جو گورننگ باڈی کے خاص وکیل صاحب ہیں ان سے بھی بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العلی العظیم۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، معزز والدین اور میرے عزیز ساتھی ہو، آج کی اس مبارک موقع پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے موضوع پر کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی ہماری تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آج کے اس مقصد موقع پر مجھے تعلیم کے موضوع پر اپنی بات پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں علم جیسی عظیم نعمت عطا کی اور ہمیں اسے سمجھنے کا موقع دیا۔ تعلیم ایک ایسی روشنی ہے جو جہالت کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا اور اسے علم کے ذریعے دوسروں پر فضیلت عطا کی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ تعلیم کتابیں حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ انسان کو شعور، سمجھ بوجھ، اچھے اخلاق سکھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں اچھے انسان، اچھا مسلمان اور معاشرے کا مفید فرد بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ محترم سامعین، غور کریں، تعلیم کی دو قسمیں ہیں، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ دینی تعلیم ہمیں اللہ کے قریب اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم ہماری عملی زندگی کو بہتر بناتی ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے کارآمد بنانے کا موقع دیتی ہے۔ نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے۔ حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے۔ حسن جسم کو دوزخ جلا نہیں سکتی، ہمارے جسم کو دوزخ جلا نہیں سکتے۔ ہم اپنے دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، ہم اپنے دل میں عشق رسول رکھتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر۔ اسلامی تہذیب جو دنیا کو جس نے چلنا سکھایا ہے، ہماری اسلامی تہذیب دنیا میں جس نے اٹھنا اور بیٹھنا سکھایا ہے، ہماری اسلامی تہذیب جس نے دنیا کو نظام حیات فراہم کیا ہے، ہم اس تہذیب سے کٹتے جا رہے ہیں۔ ہم اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ علماء کرام اس نقطے پر غور کریں گے، اسلام سے پہلے کے دور کو دور کفر کیوں نہیں کہا گیا، دور جاہلیت کہا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب دور جاہلیت
کے مقابلے میں اسلام آ رہا ہے تو ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پر اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں پر جہالت ہوگی وہاں لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ تو پتہ چلتا ہے اسلام ہمارے درمیان اسی لیے آیا تھا تاکہ دنیا سے جہالت کو ختم کیا۔ ہوگی تو بچوں ہم یہی کہیں گے کہ آپ لوگ محنت کیجئے، پڑھائی کیجئے اور اپنے استاد کا احترام کیجئے، عزت یہی رہتی ہے۔ تعلیم، جس کے بارے میں ایک الزام اس قوم پر ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ تعلیم سے نہیں ہے، جبکہ قرآن کا پہلی آیت، پہلا سورہ جو اس میں سورہ العلق، مطلب قرآن کی ترتیب میں 96 نمبر ہے لیکن اترا سب سے پہلے، وَإِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ اس کے باوجود ہماری یہ کیا کہتے ہیں قوم جو ہے اس کے اوپر ایسا الزام لگ رہا ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ہماری سوچ ہے اور ہمیں یہ نگیٹیوٹی ختم کرنی پڑے گی۔ پروپورشنٹلی ہم دیکھیں گے تو اس حساب سے ہم تعلیم میں بہت زیادہ پیچھے نہیں ہیں۔ ہاں ضرور یہ ہے کہ گورنمنٹ سروس میں تھوڑا ہماری نمائندگی کم ہے اور ہمارا اس میں کنٹریبیوشن بھی کم ہے، لیکن یہی جو آپ کم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، ایک کڑوی حقیقت ہے، لیکن 1947 سے پہلے یہ کنٹریبیوشن بہت بڑا تھا۔ نہیں بہت بڑا تھا، لیکن پارٹیشن کے بعد ضرور کچھ اس کا اثر پڑا، لیکن پھر بھی جو ہمارے بزرگ رہے انہوں نے کافی ایجوکیشن میں کام کیا، اور اس کی مثال سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا میں بھی طالب علم، میں نے بھی اپنی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ تو سر سید احمد خان نے جو بنیاد ڈالی ان کی راہ پہ آج بھی ایسی باتیں ہیں، ہندوستان میں کیا پورے ورلڈ میں آپ کو علی گیرین بھی مل جائیں گے، اور ہر آدمی ایجوکیشن کس طرح سے دے، بچوں کو کیسے بتائیں، بہت زیادہ بیداری آ گئی ہے۔ ابھی بھی ہم لیکن اسی سوچ کو کہتے ہیں کہ یہ ہم پیچھے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے ہر کونے کونے میں علی گیرین بسے ہوئے ہیں، اور یہ ایجوکیشن میں ہمیشہ چاہتے ہیں، اسکول بھی کھولتے ہیں، مدرسے بھی کھولتے ہیں، جہاں تک کوشش ہوتی ہو یہ زور دیتے ہیں، اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنی سوسائٹی میں بھی، اپنے اسٹیٹ میں بھی کہ تعلیم حاصل کیجیے۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد اختر ہے، میں یہاں پر ایز اے گیسٹ اسپیکر آیا تھا۔ اچھا، یہاں کے اساتذہ میں حافظ ذیشان صاحب ہیں، اور یہ جو لیڈرشپ کر رہے ہیں یہاں کی حافظ عمران صاحب ہیں، اور ایک اسلم صاحب یہ اساتذہ ہیں۔ انہوں نے مجھے انویٹیشن دیا تو میں ایز اے اسپیکر یہاں پر آیا تھا تاکہ تھوڑا سا ایجوکیشن کے امپورٹنس کیا ہے وہ تھوڑا سا ان بچوں کو بتا سکوں اور ان کو سمجھا سکوں، اس لیے میں یہاں پر آیا۔ یہ باقی دیش میں اس طرح کے کتنے مدرسے ہوں گے؟ یہ تو شہر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آبادی کا 70% حصہ دیہات میں ہے، گاؤں میں ہے۔ گاؤں میں کیا پوزیشن ہوگی اس کی؟ دیکھیے مدرسوں کی گاؤں میں جائیں تو یہ چونکہ شہر ہے یہاں پر، تو بچے عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم پر زیادہ فوکس۔ لیکن اب تو مدرسے ماڈرن مدرسے بھی آ گئے جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ جی آج کل کے جو ہمارے مکتب ہوتے ہیں یا جو ماڈرن مدرسے ہوتے ہیں ان میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اکول کیا ہے، ہمیں انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، جیسے کہ لائک سائنس پڑھایا جاتا ہے، ہندی بیسک پڑھائی جاتی ہے، بیسک انگلش پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ مدرسوں پہ خاص طور سے یہ فوکس کیا جاتا ہے آج کل جو ہمارے مکتب ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک فاؤنڈیشن تیار کی جا سکے، تاکہ فاؤنڈیشن گڈ بگننگ از ہاف ڈن۔ کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے ٹوٹل؟ ہمارے یہاں لگ بھگ 60 طلبہ ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے اور بڑے بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں جو الگ الگ پروسیس میں ہیں، کوئی تدبیر پڑھ رہا ہے تو کوئی ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کو ہم جو ہے اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کتنے تک کا ہے، کہاں تک پڑھائی دیتے ہیں ان کو آپ؟ ابھی تو ہمارے یہاں جو ہے جو قرآن کی بیسک معلومات ہے اور اس کے ساتھ جو دین کی ہے، جو کہ ہمیں ایک انسانیت کی طرف جو ایک سبق دیتی ہے انسانیت کا، اس کے معاملے میں ہم اچھی جو ہے ایک رائے رکھتے ہیں اور اس کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی
आवाम के सामने कैसे पेश आएँ, कैसे लोगों से गुफ्तगू करें। बेहतरीन, बहुत ये सारी बढ़िया। चीज़ें जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे के जो हालात हैं वो आप भी उससे वाकिफ़ हैं, तो सबसे बेहतर और सबसे जो अच्छी बात यही है कि सबसे पहले हमें अपनी ज़बान को सही करना चाहिए। बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बेसिक चीज क्या होती है, उनके माँ बाप को आप कन्विंस करते हैं या बच्चे खुद अपने आसपास का मुआशरा देकर शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ आते हैं? जी, सवाल आपका तो बहुत अच्छा है कि बच्चे जो है तालीम की तरफ कैसे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों का जहन जो है वो बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, गीली मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह होता है। उसमें आप जो चीज़ भी दाखिल करेंगे जज्ब होती चली जाएगी। तो बच्चों की तालीम का इन्हिसार जो होता है वो वालिदैन पर भी होता है और पूरी सोसाइटी पर भी मुनहसिर होता है। सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं, उनका ज़ोर किन सारी चीज़ों पर है, किस तरह से रह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो बच्चा ऑब्ज़र्व करता है। उसके बाद जो है उसकी जहन साजी, उसकी परवरिश और तरबियत जिस माहौल में होती है उसी तरीके से बच्चा उस तरह बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। देख लिया, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मालूमात नहीं है। दुनिया का भी पता है, दीन का भी पता है, मुआशरे का भी पता है, ज़रूरत का भी पता है। बच्चियाँ तालीम के लिए बच्चों से कितनी बेहतर हैं और कितनी ज़रूरी है। मुझे लगता है बच्चियों की एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन वहीं से आता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको किस टाइम पे खिलाना है, किस टाइम पे पिलाना है, कब सूसू पॉटी, सारी चीज़ें जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना माँ का काम है। बहुत बढ़िया। देखिए, माँ अगर क्या कहते हैं एजुकेटेड है तो नस्लें बदल जाती हैं। बनाया गया भाई, क्या किया है आपने? आपको किस लिए इनाम मिला? पगड़ी है माशाल्लाह सर पे, गले में फूल, किस? हमने कुरान मुकम्मल किया है। कुरान मुकम्मल किया है। कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। तो इस बारे में दीनी के साथ दुनियावी तालीम कितनी जरूरी है? दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें ज़रूरी हैं। इस तरह के कितने मदरसे आसपास होंगे जहाँ दोनों तालीमें दी जा रही हैं? अब तो तकरीबन तमाम मदारिस में मैं ख़ुद पहले 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद फिर मैं शफिया से पढ़ा और यहाँ ओपन से हाई स्कूल किया मैंने, और फिर जामिया से 10+2 और बीए किया, मानू से एमए किया। अब मैं एक सर्विस कर रहा हूँ। मैंने मदारिस में भी पढ़ा है, दारुल क़लम में तकरीबन 7 साल पढ़ा है और मसाजिद बंद हो चुका है मैंने किया है, और अब एक एशिया मार्केटिंग कॉरपोरेशन है उसमें जॉब कर रहा हूँ। अगर ये होता कि मदारिस के निकलने वाले आगे नहीं बढ़ते हैं तो मैं आपके सामने हूँ। देखिए, यही कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे खैर छोड़िए। मैं यहाँ इमरान साहब अभी मौजूद हैं, अपने पुराने वाकिफ़कार हैं। कभी आपको ये महसूस नहीं होता कि स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, कैसे भी हो बच्चों के मुआशरे के लिए, उनके मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए जगह की बहुत बड़ी अहमियत होती है? आप महसूस करते हैं कि क्या आपका एम्स, आपका टारगेट, आपका प्रोजेक्ट इतनी जगह पे कम पड़ता है या ठीक ठाक है, चल जाएगा? नहीं, जगह तो वाकई बहुत कम पड़ती है, इसलिए कि तालीम के लिए आप जितना जगह बढ़ा ले कम है, इसलिए कि तालीम के लिए जगह ज़्यादा होना चाहिए। अब जिस हिसाब से जगह आपकी जगह होगी उस हिसाब से आपकी सोच बढ़ेगी। जब सोच बढ़ेगी तो उससे तालीम बढ़ेगी, तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। अब जगह आपके पास छोटी है, फिर ये है कि छोटी हिसाब से फिर इंसान सोच तो था, लेकिन आज के डेट में सोच से काम नहीं चलता, पैसे से काम चलता है। लोग अगर कुरान से हम सबक हासिल करें तो जैसा कि एक इंसान का जो प्रोसेस होता है सीखने और समझने का, वो 23 या 24 साल होता है, और कुरान का जो नुज़ूल है, जो उसका पीरियड, वो भी 23 साल है। तो आप इससे समझ सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इंसानों की तरबियत खुद अल्लाह तबारक व तआला ने की है। क्या बात, बहुत लॉजिक की बात कर दी। कुछ ऐसी हरकतें करता है तो उसकी खुद के अमाल हैं, उसके खुद की अपनी सोच है। बाकी रह गई बात यहाँ के जो कारकुनान हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और
पसीना देख ले हम सब मदीना या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।